کہ شیطان کے حملوں سے بچنے کے لیے ہمیں کیا کرنا چاہیے، شیطان سے ہمیں کیسے نجات ملے گی، شیطان کے حملوں سے، وسوسوں سے ہم کیسے بچیں گے، شیطان سے پیچھا کیسے چھڑانا ہے، اس کے لیے کچھ اعمال سن لیں۔ سب سے پہلے تو ہے اخلاص۔ شیطان سے بچنے کے لیے سب سے پہلا عمل کیا ہے؟ اخلاص۔ شیطان نے خود کہا الا عبادک منہم المخلصین، جو مخلص بندے ہوں گے، اے اللہ میں انہیں بہکا نہیں سکوں گا۔ یہ شیطان نے خود اللہ تعالیٰ سے اس وقت کہا تھا کہ تیرے جو مخلص بندے ہوں گے، جن کے اندر اخلاص، اور اخلاص بھی بہت اعلیٰ درجے کا، تو ایسے بندوں کو میں گمراہ نہیں کر سکوں گا، ان پر میرا داؤ نہیں چلے گا۔ تو اس لیے شیطان سے بچنا ہے تو پہلی چیز ہے اخلاص۔ دوسری چیز ہے حسن عبودیت، اچھی عبادت۔ دوسری چیز کیا ہے؟ اچھی عبادت، جو اسی قرآن کی آیت سے سمجھ میں الا عبادک، اللہ تیرے کچھ بندے جو مخلص ہوں گے۔ تو ایک تو اخلاص سمجھ میں آ رہا ہے، دوسرے عبادت۔ عبادت کا لفظ شیطان نے استعمال کیا کہ تیرے کچھ بندے، یعنی اچھی عبادت کرنے والے۔ تو دوسرا عمل ہے شیطان سے بچنے کے لیے اچھی عبادت۔ ایک تو ہے اخلاص، اور دوسرے کیا ہے؟ اچھی عبادت۔ شیطان سے بچنے کے لیے تیسری چیز ہے اللہ سے پناہ مانگنا، استعاذہ جس کو کہتے ہیں۔ شیطان سے پناہ مانگنے کے لیے قرآن میں، حدیث میں کئی جگہوں پر حکم دیا گیا ہے کہ ہم شیطان سے پناہ مانگیں۔ شیطان سے پناہ مانگنا، اب کہاں کہاں مانگنا ہے؟ بہت ساری جگہیں جہاں حضور اقدس صلی اللہ علیہ وسلم نے ہمیں کچھ دعا سکھائی، یا قرآن میں ہمیں دعا مل گئی، جیسے مثال کے طور پر گھبراہٹ کے وقت، کے وقت گھبراہٹ، بے چینی ہوتی ہے، انسان کو گھبراہٹ ہوتی ہے، آدمی گھبراتا ہے، تو ایسے وقت میں اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی حدیث میں ہے کہ جب گھبراہٹ ہو تو حضور صلی اللہ علیہ وسلم یہ دعا صحابہ کرام کو سکھلائے، اعوذ بکلمات اللہ التامۃ من غضبہ وشر عبادہ ومن ہمزات الشیاطین وان یحضرون۔ یعنی گھبراہٹ بھی جو ہے شیطان کے حملوں سے ہوتی ہے، اس میں کبھی بندوں کا دخل ہوتا ہے۔ گھبراہٹ عام طور پر دیکھتے ہیں نا ہم لوگ، کبھی بندوں کی طرف سے کوئی الٹا سیدھا معاملہ پیش آ گیا، پریشر آ گیا تو آدمی گھبرا جاتا ہے۔ کسی نے دھمکی دے دیا ہے، کوئی مارنے کے لیے آ گیا، کسی نے بے عزتی کر دی، تو بندوں کی طرف سے اور کبھی شیطان کی طرف سے۔ تو اس لیے یہ دعا میں پناہ مانگی گئی، اللہ میں تیری پناہ چاہتا ہوں تیرے تمام مکمل کلمات کے ذریعے سے، تیرے بندوں کے شر سے اور شیطان کے حملوں سے، اور اس بات سے شیطان میرے پاس آ ہے۔ شیطان سے بچنے کے لیے تیسرا عمل ہے، ہم پناہ مانگتے ہیں اللہم انی اعوذ بک من الخبث والخبائث، وہ بھی پناہ کا جملہ ہے، اللہ میں تیری پناہ چاہتا ہوں یہ ناپاک جن اور شیاطین وغیرہ سے، تو وہاں پناہ مانگنے کا حکم ہے۔ اسی طرح قرآن پڑھ رہے ہیں، قرآن پڑھتے وقت تو خود 14ویں پارے کی آیت ہے قرأت القرآن فاستعذ باللہ من الشیطان الرجیم، جب آپ قرآن پڑھیں تو پہلے اللہ سے پناہ مانگ لیں۔ اسی طریقے سے گدھے کی آواز سنیں تو پناہ مانگے، حدیث میں ہے گائے کی آواز سنے تو، گدھا چلاتا نا، مرغی کی آواز سنے تو دعا کرنا چاہیے، اذا سمعتم صیاح الدیکۃ فاسألوا اللہ من فضلہ فإنہا رأت ملکا، جب تم مرغے کی آواز سنو، مرغا جب بنگ دیتا ہے، اذان دیتا نا مرغا، تو فوراً دعا کرنا چاہیے۔ یہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم فرما رہے ہیں اذا سمعتم صیاح الدیکۃ، جب تم مرغے کی آواز سنو، مرغے کا چلانا سنو، تو فوراً اللہ سے اس کا فضل مانگو، کیونکہ مرغا فرشتے کو دیکھ کر چلاتا ہے، فإنہا رأت ملکا، وہ فرشتے کو دیکھ کر چلاتا ہے۔ تو جب سمجھو مرغے نے جیسے چلایا تو سمجھو وہاں آس پاس فرشتہ ہے، تو ہم دعا کریں گے، وہ فرشتہ آمین کہے گا اور دعا قبول ہو جائے گی۔ یہ ہے لاجک۔ مرغا جب چلائے تو فوراً کیا کرنا چاہیے؟ دعا کرنا، وہ کیونکہ وہاں آس پاس فرشتہ ہے۔ کون ہے؟
فرشتہ معصوم ہے، اس سے کوئی گناہ نہیں ہوتا، ہم تو ہے گنہگار، لیکن ہماری دعا قبول ہو نہ ہو فرشتے کی آمین کی وجہ سے قبول ہو جائے گی۔ تو اسی حدیث میں آگے ہے وَإِذَا سَمِعْتُمْ نَحِيقَ الْحِمَارِ، جب گدھے کی آواز سنو تو اللہ سے پناہ مانگو، کیونکہ وہ شیطان کو دیکھ کر چلاتا ہے۔ گدھے نے چلایا، سمجھو آس پاس شیطان ہے، تو فوراً اللہ کی پناہ مانگنا چاہیے۔ تو اللہ کی تیسرا عمل شیطان سے بچنے کے لیے اللہ سے پناہ مانگنا۔ پناہ مانگنے کی جگہ بھی بتا دی گئی، بیت الخلاء میں جاتے وقت، گھر سے نکلتے وقت، گھر کے چلانے کے وقت، اور گھبراہٹ کے وقت، قرآن پڑھنے کے وقت، مسجد میں فجر کے ٹائم مسجد میں داخل ہو تو دعا پڑھنا چاہیے، شیطان سے پناہ مانگ لے۔ حدیث میں ہے اعوذ باللہ العظیم وبوجہہ الکریم وسلطانہ القدیم من الشیطان الرجیم، جس نے یہ دعا پڑھ لیا فجر میں مسجد میں داخل ہوتے وقت، فجر کی نماز کے لیے جب مسجد میں جا رہا تھا اس وقت کسی نے دعا پڑھ لیا تو دن بھر شیطان اس کو کچھ نہیں کر سکے گا۔ تو شیطان سے بچنے کے لیے ایک تو ہے اخلاص، دوسرا عمل ہے اچھی عبادت، تیسرا ہے اللہ سے پناہ مانگنا۔ اللہ سے 3 عمل ہو گئے، چوتھا عمل ہے قرآن پڑھنا۔ شیطان سے بچنے کے لیے چوتھا عمل کیا ہے؟ شیطان کے حملے سے بچنا ہے، شیطان سے نجات پانا ہے تو قرآن پڑھنا ہے۔ حدیث میں وہ صاف حدیث موجود ہے کہ جس گھر میں سورہ بقرہ پڑھی جاتی ہے وہاں شیطان اس کے قریب۔ اور ایک حدیث میں عجیب الفاظ ہیں، جس شخص نے سورہ بقرہ کی شروع کی 4 آیتیں، سنو غور سے، جس شخص نے سورہ بقرہ کی شروع کی 4 آیتیں، آیت الکرسی اور اس کے بعد کی 2 آیتیں، کتنی آیتیں ہو گئی؟ 7، ٹھیک ہے، شروع کی 4، آیت الکرسی اور اس کے بعد کی 2، 3، 4 اور 3 7، اور سورہ بقرہ کی آخری 3، کتنی ہو گئی؟ 10۔ جس نے 10 آیتیں پڑھ لی تو اس دن شیطان اس چیز بھی قریب نہیں آئے گی، اور یہ آیتیں اتنی طاقتور ہیں کہ اگر پڑھ کر پھونکی جائے تو اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم ارشاد فرماتے ہیں اس کا پاگل پن دور ہو جائے گا۔ کوئی پاگل انسان ہے، دماغ اس کا سٹک گیا اور عجیب و غریب حرکتیں کر رہا ہے، اس پر یہ 10 آیتیں، کتنی آیتیں؟ سورہ بقرہ کی شروع کی 4 آیتیں، آیت الکرسی اور اس کے بعد کی 2 آیتیں، اور سورہ بقرہ کی آخر کی 3 آیتیں۔ یہ پڑھ کر اگر کسی پاگل پر پڑھ کر پھونکی جائے اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا افاقہ، اس کو افاقہ ہو جائے گا، یعنی اس کی بیماری دور ہو جائے گی۔ تو خیر یہاں تو بیان ہو رہا ہے کہ یہ اگر ہم صبح شام پڑھ لیں تو شیطان قریب ہمارے بھی قریب نہیں آئے گا اور گھر والوں کے بھی قریب نہیں آئے گا، اور شیطان بھی نہیں آئے گا، اور کوئی ناپسندیدہ یعنی جس چیز کو ہم پسند نہیں کرتے، کوئی بیماری ہے، کوئی بری آفت ہے، وہ بھی نزدیک نہیں آئے گی انشاءاللہ۔ اتنی بڑی آیتیں ہیں، اتنی پاورفل آیتیں۔ تو شیطان سے بچنے کے لیے چوتھا عمل قرآن کی قراءت، قرآن پڑھنا۔ 5واں عمل ہے اللہ کا ذکر۔ 5واں عمل کیا ہے؟ اللہ کا ذکر، خاص طور سے چوتھا کلمہ 100 مرتبہ۔ یہ حدیث میں ہے کہ جس نے لا الہ الا اللہ وحدہ لا شریک لہ لہ الملک ولہ الحمد وہو علی کل شیء قدیر، چوتھا کلمہ 100 مرتبہ پڑھ لیا تو 10 غلام آزاد کرنے کا ثواب، 100 نیکیاں ملے گی، 100 برائیاں معاف ہوگی، اور شیطان اس کو اس دن کچھ بھی نقصان نہیں پہنچا سکے گا۔ تو یہ اللہ کا ذکر ہے۔ اسی طریقے سے ایک اور دعا ہے جو بہت سال پہلے ہمارے پاس سے چھپی بھی تھی، بسم اللہ الرحمن الرحیم ذی الشان عظیم البرہان شدید السلطان ما شاء اللہ کان اعوذ باللہ من الشیطان۔ یہ دعا بھی ہے، یہ بھی اللہ کا ذکر ہے کہ صبح پڑھ لو فجر کے بعد اور شام میں پڑھ لو تو شیطان اور پورا لشکر اس کا بہکانے میں ناکام ہو جائے گا، فیل ہو جائے گا۔ یہ ایسی دعا ہے، اس پر پورا واقعہ بھی بیان کیا گیا تھا۔ ٹائم ہے کہ سب اس میں ہی چل جا رہا پورا ٹائم۔ حضرت عروہ ابن زبیر کا واقعہ ہے۔ حضرت عروہ ابن زبیر رضی اللہ عنہ جو صحابی تھے، تابعی ہیں بلکہ، ان کے بیٹے ہیں ہشام ابن عروہ۔ یہ عروہ ابن زبیر کون ہیں؟ حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے بھتیجے ہیں۔ حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے کون ہیں؟ بھتیجے، یعنی پھپھیرے بھائی کے بیٹے۔ حضرت زبیر حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے پھپھیرے بھائی تھے، ان کے بیٹے عروہ ابن زبیر، ان کا واقعہ ہے۔ تو ان کے بیٹے ہیں ہشام ابن عروہ۔ وہ کہتے ہیں کہ ایک مرتبہ حضرت عمر ابن عبدالعزیز رحمۃ اللہ علیہ، جو مشہور خلیفہ ہیں، مسلمانوں کے بادشاہ ہیں، وہ آئے ان کے ابا کے پاس
عروہ ابن زبیر کے پاس، اور وہ کہنے لگے کہ میں نے رات کو عجیب منظر جاگتی آنکھوں سے دیکھا، انہوں نے خواب میں نہیں، میں نے رات کو عجیب منظر دیکھا کہ آپ کے گھر کے پاس بہت سارے لوگ جمع ہیں، اور مجھے سمجھ میں آیا کہ یہ سب شیطان ہیں۔ کون ہے یہ؟ سب شیطانوں کا بہت بڑا لشکر آپ کے گھر کے سامنے ہے۔ پھر آپ کے گھر کے پیچھے بہت بڑا میدان تھا، وہاں وہ سارے شیطان جمع ہو گئے۔ پھر بڑا جو شیطان ہے ابلیس، وہ بھی آ گیا وہاں پر، اس نے تخت لگایا، سارے اس کے چیلے جمع ہو گئے، اور اس نے پھر سارے شیطانوں کو تشکیل کیا اس نے کہ جاؤ عروہ ابن زبیر کو بہکاؤ۔ یہ جو حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے بھتیجے ہیں عروہ ابن زبیر، تو شیطان اپنے لشکر والوں کو کیا بول رہے ہیں؟ جاؤ ان پہ پورے طریقے آزماؤ، پورے حربے، ان کو بہکاؤ کسی طریقے سے۔ تو شیطانوں میں سے کچھ شیاطین اٹھے اور وہ گئے، انہوں نے پورا زور لگایا، لیکن وہ بہکا نہیں سکے، وہ واپس آ گئے منہ لٹکا کے۔ پھر شیطان نے دوسری مرتبہ پھر تشکیل کیا کہ تم لوگ تو ناکام ہو گئے، دوسرے لوگ جاؤ۔ پھر وہ بھی گئے، وہ بھی منہ لٹکا کے واپس آ گئے۔ تیسری مرتبہ اس نے پھر کچھ شیطانوں کو بھیجا، وہ بھی گئے، وہ بھی ناکام واپس آ گئے۔ تو پھر شیطان غصے کے مارے وہ مجلس چھوڑ کے بھاگ گیا۔ پوری طاقت لگا دیا اس نے، تین تین مرتبہ اس کی جماعت کو بھیجا، اس نے اس کے چیلوں کو بھیجا آپ کو بہکانے کے لیے، لیکن وہ کچھ بھی نہیں کر سکے۔ تو حضرت عروہ ابن زبیر رضی اللہ عنہ نے یہ دعا بتائی، یہ میرے والد سے حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے واسطے سے یہ دعا ملی ہے، جو شخص صبح پڑھ لے اور شام پڑھ لے تو شیطان اور اس کا پورا لشکر اس کو بہکانے میں ناکام ہو جائے گا۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم، ذی الشان عظیم البرہان شدید السلطان ما شاء اللہ کان، اعوذ باللہ من الشیطان۔ تو یہ کتواں عمل تھا؟ پانچواں عمل، ٹھیک ہے۔ شیطان سے بچنے کے لیے پانچواں عمل ہے اللہ کا ذکر کرنا۔ چھٹا عمل ہے وضو کے ساتھ رہنا۔ چھٹا عمل کیا ہے؟ ہاں، یعنی خالی ہم لوگ کیا ہے، خالی نماز کے واسطے وضو کرتے، ہم لوگ کس کے واسطے وضو کرتے ہے نا؟ نماز کا ٹائم ہوا یا قرآن پڑھنا ہے تو قرآن کو ہاتھ لگانے کے واسطے وضو کریں گے، باقی وضو نہیں کرتے۔ حالانکہ ہمیشہ کوشش یہ کرنا چاہیے کہ اکثر وقت ہمارا وضو کے ساتھ گزرے، کیونکہ وضو سے بھی شیطان قریب نہیں آتا۔ وہ حدیث ہے مشہور، بخاری اور مسلم ساری حدیث کی کتابوں میں ہے کہ انسان جب سوتا ہے تو شیطان اس کے گدی پر یعنی گردن پر 3 گیٹ مار دیتا۔ کتنی گیٹ مارتا ہے؟ 3 گیٹ مار دے، گرا لگاتا ہے، یعنی گیٹ مار دیتا ہے۔ پھر جب آدمی اٹھتا ہے وضو کرتا ہے تو گیٹ کھلتی ہے، پہلی گیٹ کھلے گی، دعا پڑھے گا تو پہلی گیٹ، وضو کرے گا تو دوسری گیٹ کھلے گی، پھر جب نماز پڑھے گا تو تیسری گیٹ کھل جائے گی۔ تو یعنی اس میں ایک عمل وضو بھی ہے، شیطان کے حملوں سے بچنے کے لیے اشارہ ہے اس میں۔ تو اس لیے شیطان کے حملوں سے بچنے کے لیے ایک ہتھیار وضو بھی ہے، وہ حدیث سے سمجھ میں آ رہا ہے، سمجھ میں آیا؟ تو یہ چھٹا عمل ہے، اکثر باوضو رہنا چاہیے۔ اکثر وضو کے ساتھ رہیں گے تو اس سے کیا ہوگا؟ شیطان کے وسوسے کم آئیں گے۔ جو وسوسے آتے ہیں نا، خیالات، گندے خیالات، گناہوں کے خیالات، وسوسے، یہ نہیں آئیں گے انشاءاللہ، کم ہو جائیں گے آہستہ آہستہ وضو کی برکت سے۔ سمجھ میں آ رہا ہے؟ چھٹا عمل، اس سے زیادہ تر وضو سے رہنا چاہیے۔ یعنی جب وضو ٹوٹ گیا، استنجا کو چلے گئے یا کوئی اور تقاضے سے وضو ٹوٹ گیا تو فوراً وضو کر لو۔ کاروبار میں جا رہے، بازار میں کوئی نہیں ہے، وضو کر کے چلے جاؤ وضو کے ساتھ، تو پھر شیطان کے وسوسے کم آئیں گے، آدمی گناہوں سے بچے گا۔ ظاہر سی بات ہے، شیطان کیا ہے، گناہوں کے خیالات ڈالے گا اور گناہوں کی طرف لے کر جاتا ہے۔ تو چھٹا عمل ہے وضو کے ساتھ رہنا، اور ساتواں عمل ہے لزوم الجماعہ، مسلمانوں کی اجتماعیت، جہاں مسلمان زیادہ ہو اس جماعت کو پکڑ لینا، اکیلے الگ تھلگ نہیں رہنا ہے۔ الگ تھلگ جو رہتا ہے تو شیطان اس کو پکڑ لیتا ہے، اس کا شکار کر لیتا ہے۔ تو جماعت، اہل حق کی جماعت کو پکڑنا۔ کس کی جماعت کو؟ اہل حق کی جو جماعت ہے اس کو پکڑنا، اس سے خالی نہیں رہنا۔ جیسے آج کے زمانے میں جو ہے 4 لوگ اہل حق ہیں، چاہے وہ امام مالک کو ماننے والے ہوں، امام شافعی کو ماننے والے ہوں، امام احمد بن حنبل کو ماننے والے ہوں، یا امام ابو حنیفہ کو ماننے والے ہوں۔ یہ چاروں سے ہٹ کر اگر جائیں گے تو سمجھو پھر جماعت سے چھوٹ گئے ہم۔ یہ 4 مسلک دنیا میں چلتے ہیں، 4 امام ہیں نا دنیا میں بڑے بڑے، کتنے امام ہیں؟ 4۔ چاروں کے پیچھے لوگ چلتے ہیں، کروڑوں لوگ ہیں، علماء بھی ہیں اس میں، عام لوگ بھی ہیں، نیک لوگ بھی ہیں، متقی پرہیزگار بھی ہیں۔ تو یہ اجتماعیت، ساتھ میں رہنا، ان میں سے کسی نہ کسی کے ساتھ رہنا ہے۔ اگر الگ ہو گئے کہ ہم کسی امام کو ہی نہیں مانتے تو یہ
گویا اپن جماعت سے الگ ہو گئے. یہ اجتماعیت اہل حق کی جماعتیں ہیں، یہ چاروں بھی اہل حق کے فرقے ہیں، یہ چار مسلک. ان میں سے کسی نہ کسی سے، یہ مثال دے رہا ہوں میں، اس میں سے کسی نہ کسی سے جڑے رہنا. اگر الگ تھلگ ہو جائیں گے کہ نہیں میں خود قرآن دیکھ کر عمل کر لوں گا، حدیث دیکھ کر عمل کر لوں گا، تو پھر آدمی گمراہ ہو جائے گا، شیطان پکڑ لے گا. حدیث میں ہے کہ اکیلی بکری کو بھیڑیا کھا لیتا ہے. بہت ساری بکریاں ایک ساتھ چلے گی تو بھیڑیے کی ہمت نہیں ہوگی نزدیک آنے کی. لیکن جب ایک بکری زیادہ اپنے آپ کو ہوشیار ثابت کرے گی کہ نہیں میں اکیلی ہی بھیڑیے سے نمٹ لوں گی، تو وہ سب بکریوں سے الگ ہو کر جائے گی، تو بھیڑیا اس پر حملہ کرے گا، اسے ختم کر دے گا. ایسے ہی شیطان، جو انسان جو ہے جب مسلمانوں کی اہل حق کی جماعت کے ساتھ چمٹا رہے گا تو بہت سارے فتنوں سے، گمراہیوں سے بچا رہے گا. اور جب یہ جماعت سے، اہل حق کی جماعتوں سے کٹ جائے گا، اپنے آپ کو زیادہ ہوشیار سمجھے گا، تو پھر شیطان اس پر حملہ کرے گا اور اسے گمراہ کر دے گا اور اللہ کے راستے سے ہٹا دے گا. تو خیر یہ 7 عمل بتائے گئے شیطان سے بچنے کے لیے، جو جتنے یاد رہیں اس پر تو عمل کر لیں انشاءاللہ. وعیدہم، اللہ تعالیٰ نے شیطان سے کہا کہ تو ان سے وعدے کر، انسانوں سے کیا کر؟ وعدے کر. اب شیطان کے وعدے وہ تسلی دینے والے، گمراہ کرنے والے، باطل. شیطان ایسے انسان کو تھپکیاں دیتا ہے، گناہ کرواتا ہے. کمثل الشیطان اذ قال للانسان اکفر فلما کفر قال انی بریء منک انی اخاف اللہ رب العالمین. وہ انسان کو جو ہے جھوٹی تسلیاں دیتا ہے، جھوٹے باغ دکھلائے گا کہ یہ حرام کما لے، یہ غلط کام کر لے، کون کیا بگاڑنے والا ہے. نعوذ باللہ. یہ شیطان کے وعدے ایسے ہوتے ہیں. کون اللہ ہے، کون آخرت ہے، کس نے دیکھا قبر، کس نے دیکھا جنت، کس نے دیکھی جہنم، جو کرنا ہے کر لے، بعد میں دیکھا جائے گا. نعوذ باللہ. ایسا کر کر کے انسان کو بڑے بڑے حرام کام کرنے لگواتا ہے، اور جب اللہ کی پکڑ آتی ہے تو شیطان بھاگ جاتا ہے. انی بری منک، میں تو تیرے سے بری ہوں، میرا تیرا کوئی واسطہ نہیں ہے، تو جان اور اللہ کا عذاب تو بھگتتے رہے. اب تو شیطان یہ کرتا ہے، انسان کو تھپکی دے کر، انسان کو غلط سلط جھوٹے وعدے اور جھوٹے یہ امیدیں جھوٹی دلاتا رہتا ہے. حرام کام کرنے لگائے گا یہی سوچ کر. کتنے لوگ اس میں برباد ہو گئے، کافر بھی کیا، مسلمان بھی کیا، بس یہ سوچ کر، یہ شیطان کی تھپکیوں میں آ کر، شیطان کی تسلی، شیطان کی جھوٹی امیدیں. کتنے لوگ ہیں نا، کتنے لوگ ہم دیکھتے ہیں، کتنے بادشاہ ایسے گزرے ہیں کہ بڑے بڑے بادشاہ تھے، ان کے بیٹوں کے پاس شیطان آیا. اب شیطان ان کو کہہ رہا ہے کہ باپ کو اڑا دے، باپ کو ختم کر دے، پوری کرسی کا تو مالک ہو جائے گا، پوری حکومت تیری ہو جائے گی. یا آج کل بادشاہ نہیں تو باپ اگر مالدار ہے تو بیٹے کے پاس شیطان آ کر کہتا ہے کہ باپ کو ختم کر دے، پوری پراپرٹی تیری ہو جائے گی. اب بیٹا جو ہے قدم اٹھاتا ہے، باپ کو ختم کر دیتا ہے، اور 2 4 6 مہینے کے بعد خود بھی مر جاتا ہے. کتنے واقعات ہوئے ایسے، چند دنوں کے بعد، چند سالوں کے بعد وہ خود بھی مر جاتا ہے. وہ سوچ رہا تھا کہ اب تو میں عیش کروں گا، میرے پاس اتنی پراپرٹی، اتنی بڑی بادشاہت ہو جائے گی، کتنے سال تک میں جیوں گا اور خوب عیش کروں گا، اور چند دنوں کے بعد وہ بھی مر جاتا ہے. اب کیا انجام ہوگا اس کا؟ یہ ہے شیطان. وعدہم، اللہ تعالیٰ بولے تو ان سے وعدے کر. وما یعدہم الشیطان الا غرورا، شیطان وعدے نہیں کرتا مگر دھوکے کے، جھوٹے وعدے کرتا ہے، تسلیاں دیتا ہے کہ نہیں اب تیری لائف تو بہت لمبی چلے گی، تو اس کو ختم کر دے، اس کو راستے سے ہٹا دے، اس کے ساتھ برا کر، اس کا حرام مال چھین لے. وہ ابھی اردن کا واقعہ جو پچھلے ہفتے پورا واٹس ایپ پہ چل رہا تھا، کیا ہے وہ ایسی ہے نا. ایک تاجر ابو انس، اس کا انتقال ہوا. وہ بہت اچھا تھا بیچارہ، بہت بڑی پراپرٹی تھی اس کی ایک بیوی اور بیٹے کا نام انس تھا، اس لیے اس کو ابو انس کہتے تھے. تو وہ ابو انس بیچارہ، اس کی بہت بڑی پراپرٹی تھی، جوانی میں اس کا انتقال ہو گیا. اب اس کا ایک چھوٹا بھائی تھا، وہ کالج میں پڑھتا تھا. وہ کالج میں جو ہے جتنی بھائی نے اس کا پورا مالا، اس کی جتنے پڑھائی پر اس کے پیسے لگے پورے بڑے بھائی نے دیے. اب وہ فارغ ہونے کے قریب آیا، کالج کر لیا ہے. اب اس نے سوچا کہ یہ میری بھابھی ہے اور بھتیجا ہے، بھتیجا تو بہت چھوٹا ہے، اور بھابھی ہے، بھابھی یہ دونوں کو نکال دو، ان کے پوری پراپرٹی پر اپنے نام کر لو، قبضہ کر لو اور عیش کرو. تو اس نے راتوں رات کیا کیا، پوری پراپرٹی بیچ دیا اور پیسے لے کر امریکہ چلا گیا. کاروں کا، گاڑیوں کا بزنس شروع کیا اور خوب بن گیا. وہاں کی ایک انگریز عورت
से गोरी लड़की से शादी भी कर लिया, 2 बच्चे भी हो गए, और अब वहाँ वो हवा में उड़ रहा है, अरब पति बन गया। अब 15 साल के बाद उन्होंने सोचा कि चलो अब बहुत कमा लिए, अब पूरा लपेट कर यहाँ से अपने उर्दून का था वो, जॉर्डन चले गए। तो 15 साल के बाद वो जॉर्डन में आया। जॉर्डन में आने के बाद यहाँ बड़ा महल बनाया, शोरूम बड़ा खरीद लिया, सब कुछ। अब बीवी बच्चों को बुलाया अमेरिका से, और उनको लेने के लिए नई कार में घर से निकला, बीवी बच्चों को लेने के लिए नई कार में, कि बीवी बच्चे अब अमेरिका से आ रहे हैं। अब बीवी बच्चों को लिया एयरपोर्ट से, 2 बच्चे, बीवी, और खुद बैठा गाड़ी में, मेन रोड पे आया, एक बड़ा ट्रक आया, ट्रक ने पूरी गाड़ी को उड़ा दिया। वो शख्स खुद भी मर गया, उसके दोनों बच्चे भी मर गए, बीवी भी मर गई, और ये पूरी जितनी प्रॉपर्टी 15 साल में उसने जितना कमाया था वो सब वो बेवा औरत के और उसके बच्चे के हाथ में आ गया। सुभान अल्लाह। लेकिन उसका तो नुकसान हुआ ना, हराम कमाया उसने, शैतान ने उसको ऐसी ही तसल्ली दी, ऐसे ही वादे किया होगा कि सारी प्रॉपर्टी पे कब्जा कर ले, कौन देखने वाला है। अब वो औरत है, औरत के साथ छोटा सा बच्चा है, तुझे कौन पूछने वाला है, कौन पकड़ेगा। 15 साल ऐश किया, लेकिन बाद में अब कितना, अब खबर में क्या हाल हो रहा होगा उसका, अब कैसी अल्लाह के अजाब में और कैसी खतरनाक पकड़ में होगा बंदा। ये है तसल्ली, झूठी तसल्ली है, कर ले ये गलत काम, गुनाह कर ले, कौन देखने वाला है, कौन पूछने वाला है, ऐसे तसल्ली दे देकर इंसान से गुनाह करवाता है। और जब अल्लाह की पकड़ आती है तो शैतान तो भाग जाता है। इसलिए कभी भी शैतान के धोखे में नहीं आना चाहिए। गुनाह करते वक्त जो शैतान दिल में ख्यालात डालता है, समझ अल्लाह की नजर है, एक एक अमल पर, मेरी एक एक हरकत पर अल्लाह की नजर। बादी मेरे कुछ बंदे लई, बादी मेरे कुछ बंदे लई सलका अलैहिम सुल्तान, तेरा उन पर कोई सुल्तान या जोर बस नहीं चलेगा। वकफा बिरब्बिका वकील,